اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا شوہر بیرون ملک گیا تو میرا 22 سالہ دیور روزانہ رات کو میرے کمرے کے پیچھے صحن میں کدال لے کر جاتا اور کھدائی کرتا۔ ساری رات کدال کی آواز مجھے خوف زدہ کرتی۔ میں بے سہارا تھی، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ راز جاننے کے لیے ایک رات میں نے کدال چھپا دیا تو دیکھا کہ دیور کھڑکی پھلانگ کر زبردستی اندر آیا اور اسے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک قبر کے اندر۔ میرے والد ایک امام صاحب تھے، پورا گاؤں ان کی بے تحاشا عزت کرتا تھا۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کی کوئی پریشانی بھی ہوتی تو تمام لوگ میرے والد صاحب کے پاس آتے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اسلامی ماحول تھا۔ ہمیں باہر جانے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی ہم نے باہر کی دنیا دیکھی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ہم لوگ ان بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے۔ مجھے بچپن سے ہی شادی کا بہت شوق تھا۔ جب بھی محلے میں کوئی شادی ہوتی تو میری خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ مجھے شادیوں کی تقریبات بہت پسند تھی، خاص کر شادیوں میں بیٹھی دلہن تو مجھے بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ میں اپنے ابو سے بہت زیادہ ضد کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ شادی کی تمام تقریبات میں جاتی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب میں نے بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی کا سفر طے کیا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد میرے والد صاحب نے ہماری ضد پر ہمیں شہر کے بڑے جامعہ مدرسے میں داخل کروایا۔ میرے گھر میں ہم دونوں بہنیں، میری والدہ اور میرے والد تھے۔ میرا نام اقرا ہے اور میری بہن کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ میری سگی بہن نہیں تھی بلکہ وہ میری خالہ زاد بہن تھی۔ میری خالہ کی وفات کے بعد میری امی جان اسے ہمارے گھر لے آئیں، لیکن ہم سب نے اسے بہت پیار دیا اور وہ بھی میری امی کو اپنی ماں ہی مانتی تھی اور ہمارے ساتھ بالکل بہنوں کی طرح ہی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری پڑھائی ختم ہو اور اس کے بعد میری شادی ہو جائے، لیکن نائلہ کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور اس کو اکیلے آنے جانے میں مسئلہ تھا۔ اسی وجہ سے ہم دونوں بہنیں آتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی پڑھائی سے کوئی خاص لگن نہ تھی، لیکن نائلہ کو دیکھ دیکھ کر میں نے اپنے اندر یہ شوق اجاگر کر لیا تھا اور اب میری مکمل توجہ پڑھائی کی طرف تھی۔ میں پوری کوشش کرتی دل لگا کر پڑھنے کی۔ مجھے دیکھ کر نائلہ بہت خوش ہوتی تھی۔ نائلہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، ہم دونوں میں بہت پیار تھا۔ میری ہر چھوٹی بڑی غلطی پر مجھے بہت پیار سے سمجھاتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بڑے ہونے کا فرض خوب نبھایا، لیکن میرا اس کا ساتھ بہت کم تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ قسمت نے ہمیں جدا کر دیا۔ ایک دن جب ہم جامعہ مدرسے سے واپس آ رہے تھے، ہم لوگ راستے میں ہی تھے کہ پیچھے سے ایک گاڑی نے آ کر ہمیں ٹکر ماری۔ میں تو ٹکر لگنے کی وجہ سے سڑک سے دور جا گری، لیکن نائلہ روڈ پر گر گئی اور سامنے سے آتی ہوئی ایک اور گاڑی سے کچلتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے اٹھ کر شور مچایا اور نائلہ کو آوازیں دی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہاں ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ جلدی سے ہماری مدد کو آئے اور نائلہ کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے، لیکن ہسپتال میں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ نائلہ کی موت ایکسیڈنٹ کے وقت ہی ہو گئی تھی۔ میں بہت گہرے صدمے میں تھی۔ میری جان سے عزیز خالہ زاد بہن مجھے چھوڑ کر سفر آخرت کو چل پڑی تھی۔ ہسپتال والوں نے بہت مشکل سے میرے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ یہ قیامت میرے گھر والوں پر بھی قہر بن کر برسی تھی، کیونکہ سگی نہ سہی لیکن پرورش تو میرے ماں باپ نے ہی کی تھی۔ انہیں بھی نائلہ بالکل میری طرح ہی عزیز تھی۔ میری والدہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور میرے والد صاحب بھی بہت زیادہ غمگین تھے، لیکن یہ قدرت کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کو ماننا ہم پر لازم تھا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، ہم اسی کی کھیتی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ نائلہ کے جنازے اور تدفین کے بعد ہمارے گھر میں ایک سناٹا سا برپا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا پورا گھر ہی خالی ہو گیا ہے۔ کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آتی تھی، نہ ہی گھر میں کوئی رونق بچی تھی۔ اب تو ایسے لگتا تھا کہ یہ گھر اور خاموشی ہمیں کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ نائلہ خود بھی چلی گئی اور ساتھ ساتھ اپنی تمام رونقیں بھی لے گئی تھی۔ نائلہ کے بعد میرا بھی دل نہیں کرتا تھا مدرسے جانے کا، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرے والدین نے بہت زیادہ اصرار کیا اور کہا اس طرح پڑھائی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، لیکن میرا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ جن گلیوں محلوں میں ہم دونوں چل کر ایک ساتھ پڑھنے جاتی تھیں، اب ان گلی محلوں میں میں اکیلی کیسے جاؤں۔ میں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ میں نے اکیلے نہیں جانا، تو میرے والد صاحب نے کہا وہ مجھے روزانہ چھوڑ آئیں گے، لیکن میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ میرے دل میں سے بس یہی آواز آتی تھی کہ جس کو پڑھائی کا شوق تھا جب وہ ہی نہیں رہی تو اب میں نے کیا کرنا ہے مدرسے جا کر۔ لیکن پھر بھی میرے والد صاحب کے بہت زیادہ اصرار کے بعد میں نے مدرسہ جانا شروع کر دیا اور اپنی بقیہ پڑھائی کو مکمل کیا۔
جیسے ہی میرا عالمہ کا کورس ختم ہوا اس کے فوراً بعد میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر لگ گئی، لیکن نائلہ کے جانے کے بعد میرے سارے شوق مٹ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ غمگین رہنے لگی تھی۔ بچپن کے تمام شوق دل کی تختیوں سے ختم ہو گئے تھے۔ اب میں ہر وقت اداسیوں میں گھری رہتی تھی، کیونکہ میرے لیے یہ صدمہ کم نہیں تھا کہ زندگی کے بہت سارے حسین اور خوبصورت سال میں نے اپنی بہنوں سے زیادہ عزیز خوبصورت دوست کے ساتھ گزارے تھے، اور وہ اتنی جلدی چلی گئی مجھے چھوڑ کر، بغیر میری خوشیاں دیکھے اور مجھے اپنی خوشیاں دکھائے۔ میں نے تو کبھی کوئی دوست بھی نہیں بنائی تھی۔ لیکن زندگی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی۔ اس طرح سے میری زندگی میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ گئی۔ میرا رشتہ طے ہو گیا، لڑکے کا بہت اچھا کاروبار تھا، اچھے خاندان سے تھا اور نیک انسان تھا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے کے بعد رکھی گئی۔ گھر میں شادی کی مکمل تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ پہل تو میں نے دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ امی کے ساتھ مل کر میں نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن نائلہ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ اب تو سارا دن مصروفیت میں ہی گزر جاتا تھا۔ بے تحاشا کام کاج کرتے ہوئے سارا دن گزر جاتا، اور رات میں تھک ہار کر جب بستر پر سوتی تو ساری سوچیں جھٹک کر کب نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا ہی گیا، اور آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس دن کا سب کو انتظار تھا۔ میرے ابو بہت دیندار آدمی تھے، اور اسی وجہ سے شادی بھی بہت اسلامی ماحول میں ہوئی تھی۔ اور پھر میں رخصت ہو کر اپنے مجازی خدا کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ دلہے والوں کی طرف سے اتنے کم رشتے دار کیوں تھے۔ دلہے کا اکلوتا بھائی تھا، بہن کوئی تھی ہی نہیں، اور ماں باپ بچپن میں فوت ہو چکے تھے۔ اس کی پرورش پھپھو نے کی تھی۔ میں آج تک پھپھو کو اپنی ساس سمجھتی رہی، لیکن مجھے اب پتا چلا کہ یہ میری ساس نہیں ہے، بلکہ یہ میرے شوہر کی پھپھی ہے۔ میرے شوہر کا نام حمزہ تھا، اور وہ بہت ہی نیک دل اور اچھے انسان تھے۔ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرا چھوٹا دیور جس کا نام علی تھا، علی بہت ہی کم بولتا تھا اور ہر وقت خاموش اور الگ تھلگ رہتا تھا۔ علی نے مجھ سے کبھی کوئی بات چیت نہ کی تھی۔ شادی کے تقریباً 2 مہینے بہت خوشی سے گزرے۔ ان 2 مہینوں میں نائلہ کو بھول چکی تھی۔ میں اپنی نئی زندگی میں بہت مگن ہو گئی تھی۔ نائلہ کی کوئی بھولی مصری یادیں میرے سامنے جب آتی تھی تو میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، لیکن مجھے صبر آ گیا تھا، اور پھر میرا دل کہتا تھا کہ شاید خدا کی یہی رضا تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا، ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دن کا اجالا میرے لیے بڑی بری خبر لے کر آنے والا ہے۔ ناشتہ وغیرہ بنا کر جب میں کچن میں سے برتن سمیٹ رہی تھی تو حمزہ کچن میں آ گئے، اور انہوں نے جو بات مجھے بتائی اسے سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس بات کا کیا رد عمل دکھاؤں۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ اور پھپھو دونوں باہر کے ملک جا رہے ہیں، کیونکہ پھپھو 2 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک میں رہتی تھی، اور حمزہ کو بھی وہی کام مل گیا تھا۔ شادی پر بھی کافی خرچہ ہو گیا تھا، جس کا قرض بھی اتارنا تھا، تو اس وجہ سے حمزہ کو ملک کے باہر جانا ہی بہتر لگا۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اور علی کو بہت جلد اپنے پاس بلا لے گا، کیونکہ ابھی میرا ویزا نہیں لگ رہا۔ جیسے ہی میرا ویزا لگتا میں بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن ہو گئی، اور میرے اندر کا غصہ بھی کچھ کم ہوا۔ مجھے زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ مجھے جانے سے صرف 1 ہفتہ پہلے بتایا تھا۔ میں اس بات کو لے کر اچھی خاصی ناراض ہو گئی، لیکن پھر حمزہ نے مجھے بتایا کہ ان کا ویزا بھی اچانک لگ گیا ہے۔ اپلائی انہوں نے کافی عرصہ پہلے سے کیا ہوا تھا، اور مجھے دیر سے اس لیے بتایا کہ میں کوئی ٹینشن نہ لوں۔ اس دوران ہمارے کافی چکر بازار کے بھی لگے، کیونکہ حمزہ کی کافی تیاریاں مکمل کرنی تھی۔ حمزہ مجھے میکے بھی لے کر گئے۔ اس دوران وہ ایک بات بار بار دہرانے لگے کہ میں علی کا بہت زیادہ خیال رکھوں، وہ ابھی چھوٹا ہے اور اپنا خیال نہیں رکھتا۔ لیکن میرے دل میں خیال آتا کہ 22 سال کا لڑکا چھوٹا تو نہیں ہوتا جو اپنا خیال خود نہ رکھ سکے، لیکن پھر بھی مجھے اپنے مجازی خدا کی بات کو ماننا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ حمزہ علی کبیر مکمل طور پر تاکید کر رہے تھے کہ وہ گھر پر پوری توجہ دیں اور اپنے کاموں سے باز آ جائیں۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ کون سے کاموں سے باز رہنے کی تاکید کر رہے تھے، لیکن میں نے زیادہ اس بارے میں نہ سوچا اور سر جھٹک کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ 10 دنوں کے بعد حمزہ اور پھپھو اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ اس گھر میں بھی ایک دم سے رونق ختم ہو گئی۔ میرا دیور صبح گھر سے نکلتا اور شام کو واپس لوٹتا۔ اس کے واپس لوٹنے کے بعد جب میں اسے کھانے کا پوچھتی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ کھا کے آیا ہوں۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ چپ چپ ہی رہتا تھا۔ میں اکیلی گھر میں سارا دن چپ چاپ پڑی رہتی۔ ایک دن رات کے وقت پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو پانی پینے کے لیے کچن میں گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے دیور کے کمرے میں کوئی موجود ہے اور وہ اس سے باتیں کر رہا ہے۔ میں چپکے سے اپنے دیور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر دروازے کے قریب جا کر میں نے دروازے سے کان لگا کر سننا چاہا
کہ اندر کون بول رہا ہے۔ مجھے باتیں کرنے کی آواز میرے دیور کی آئی اور مجھے لگا کہ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ میں چپ چاپ واپس آ گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا دیور یہ سوچے کہ آدھی رات کو میں اس کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کیوں کھڑی تھی۔ کئی روز گزر گئے، میرے دماغ میں بھی اس بات کا شعبہ تک نہ رہا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے رات کے وقت پھر اس کے کمرے سے آوازیں سنی تھی۔ اب کی بار میرے کانوں میں اس کی آواز صاف اور واضح سنائی دے رہی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی لڑکی کا ہی چکر ہے۔ میرا دیور کسی لڑکی کو منانے کی تگ و دو میں تھا۔ میرے دل میں بہت برے برے خیالات آ رہے تھے لیکن میں نے توجہ نہ دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا میرا دیور بہت پریشان تھا۔ وہ صبح صبح باہر جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ علی رک جاؤ اور ناشتہ کر کے جاؤ، نہیں تو میں تمہاری شکایت لگا دوں گی تمہارے بھائی کو۔ میری دھمکی سن کر وہ رک گیا اور چپ چاپ واپس آ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرتے وقت میں نے اسے سوال کیا کہ کون ہے وہ لڑکی، تو اس کے چہرے پر کالے سائے آن لہرائے اور وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر بولا کہ کون سی لڑکی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بے وقوف مت سمجھو، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور کل رات میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی تھی۔ اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں میں تمہارے کمرے سے کسی کے ساتھ گفتگو کی آوازیں سنتی رہی ہوں۔ اور اس کے بعد علی مجھے کہنے لگا، بھابھی شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو سارا دن کام کا تھکا ہارا ہوا لوٹتا ہوں، مجھے تو رات کو ہوش بھی نہیں ہوتا، تو میں کیسے کسی سے باتیں کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو اور مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، میں نے خود تمہاری باتیں سنی تھی، تم کسی لڑکی کو کسی کام کے لیے راضی کر رہے تھے، لیکن شاید وہ بار بار تمہاری بات سے انکار کر رہی تھی اور تم اسے بار بار منا رہے تھے۔ لیکن علی نے میری باتیں سن کر صفا چٹ انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں آپ نے اکیلے رہ کر اپنے دماغ میں کون سے وہم پالے ہوئے ہیں جو مجھ پر اس طرح کے الزام تراشیاں کر رہی ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد علی بغیر ناشتہ کیے وہاں سے چلا گیا اور میں حق دک سی بیٹھی رہ گئی کہ کوئی اس قدر سفید جھوٹ کیسے بول سکتا ہے۔ دوپہر کے وقت میرے گھر میرے والدین آئے۔ میرے والد دیندار تھے، وہ پہلے بھی کسی قیمت پر راضی نہ تھے کہ میں اس گھر میں اپنے دیور کے ساتھ اکیلی رہوں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں حمزہ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، لیکن حمزہ نے انہیں یہ کہا کہ وہ بہت جلد مجھے بھی وہیں بلا لے گا۔ آج بھی جیسے ہی میرے گھر میں میرے والد آئے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں جلد سے جلد حمزہ کے پاس چلی جاؤں، یہاں پہ اکیلی نہ رہوں۔ میرے والدین نے بہت اصرار کیا ہے کہ جب تک حمزہ نہیں آتا میں چل کر ان کے پاس رہوں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتی کیونکہ حمزہ مجھے اس گھر میں چھوڑ کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں اس گھر سے کہیں بھی باہر جا کر رہوں۔ اور پھر میں نے انہیں کہا کہ علی بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے، آپ اس بات کی بالکل بھی فکر نہ کیا کریں۔ یہ سن کر میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا تم نہیں جانتی دیور تو موت ہے، کہ دیور کا اپنی بھابھی کے ساتھ خلوت میں جانا موت کی طرح خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک میرے والدین میرے پاس رہے اور پھر وہ چلے گئے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد میری علی سے کوئی بھی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے فون پر حمزہ سے بات کی تو میں نے انہیں باتوں باتوں میں بتا دیا کہ علی رات کے وقت بہت دیر سے گھر آتا ہے اور کھانا وغیرہ بھی باہر سے ہی کھاتا ہے۔ یہ سن کر حمزہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کہ علی تو کالج پڑھتا ہے، اس نے کام پر کب سے جانا شروع کر دیا، اور وہ کیا کام کرتا ہے۔ جب حمزہ نے مجھ سے یہ سوال کیے تو میں بھی پریشان ہو گئی کہ آخر علی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ کام کرتا ہے اور کالج سے اتنے لمبے عرصے کی غیر حاضری کیوں۔ اس کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ وہ کالج نہیں جاتا، بلکہ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہہ رہا تھا کہ کام پر جاتا ہے اور کھانا وغیرہ بھی وہیں سے کھا کر آتا ہے۔ یہ سن کر حمزہ نے مجھے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی شام کے وقت علی آئے گا تو میں اس سے سارے سوالوں کے جوابات پوچھوں گی کہ آخر وہ مجھ سے بار بار جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ میں اپنا کام کاج مکمل کر کے بیٹھی تھی۔ شام کے انتظار میں اسی وقت مجھے کسی شخص کا فون آیا اور جو وہ بات کہہ رہا تھا میں سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے کسی ہسپتال سے فون آیا تھا جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ علی کا بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کچھ بھی ہو، علی مجھے حمزہ کی وجہ سے بہت عزیز تھا۔ میں نے فون پر موجود شخص سے ہسپتال کا پتہ پوچھا۔ پتہ بتانے کے بعد فون کٹ گیا۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی کیونکہ میں کبھی بھی اس گھر سے کہیں زیادہ باہر نہیں نکلتی تھی، تو اس وجہ سے مجھے گلیوں بازاروں کا کوئی پتہ نہ تھا۔ پھر بھی آخر ہمت کر کے میں نے اپنا پرس اٹھایا اور گھر کو تالا لگا کر باہر نکل آئی۔ گلی میں تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے ایک رکشہ نظر آیا تو میں نے اس رکشے والے کو آواز دی۔ اسے اس ہسپتال کا تفصیلی پتہ سمجھا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔
آدھے گھنٹے کے بعد وہ رکشہ ہسپتال کے سامنے جا کر رکا اور اس کا کرایہ ادا کر کے میں ہسپتال میں داخل ہوئی۔ مجھے فون پر تو یہ بتایا گیا تھا کہ علی کی حالت بہت شدید خراب ہے اور اب میں دعا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہی ہو۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے میں نے پوچھا، ایکسیڈنٹ کے مریض کہاں ہوتے ہیں؟ تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ مریض کا نام بتائیں۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ مجھے اس کمرے تک چھوڑ آئی جہاں پر علی کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ زندگی میں دوسری بار ہسپتال آئی تھی، میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں نے جب علی کو دیکھا تو اس کا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر اسے 2 گھنٹے بعد ہوش آ گیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو یہ کوما میں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گئی، اپنے دماغ میں تانے بانے بن رہی تھی کہ مجھے حمزہ کو فون کرنا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں حمزہ کو ابھی فون نہیں کرتی، کیونکہ اس وقت وہ کام پہ ہوں گے اور شدید پریشان ہو جائیں گے۔ 2 گھنٹے کے انتھک انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی نوید سنائی اور مجھے بتایا کہ علی کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے بھی شکر کا کلمہ ادا کیا۔ رات کے وقت جب حمزہ کا فون آیا تو میں نے انہیں بتایا، لیکن ساتھ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اب علی بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن ہسپتال میں مزید رہنے کے بعد ڈاکٹر نے علی کو ڈسچارج کر دیا اور میں علی کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ میں اس سے بہت سارے سوالات پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور علی ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گیا۔ رات کو میں سوئی ہوئی تھی۔ سوتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے باہر بہت زیادہ شور ہو رہا ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے جب میں باہر آئی تو مجھے صحن میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، لیکن آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں نے جب کان لگا کر آواز سنی تو وہ میرے گھر کی پچھلی سائڈ والے صحن سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور وہاں سے دیکھا تو دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ کمرے کے پیچھے جو صحن بنا ہوا تھا وہاں علی کدال سے کھدائی کر رہا تھا۔ کدال کی آواز بہت خوفناک آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوف کی وجہ سے مرنے جیسی ہو گئی۔ میں چپکے سے دوبارہ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی، لیکن مجھے پوری رات کدال کی آواز نے سونے نہیں دیا۔ میں خود کو بے سہارا محسوس کرنے لگی، کیونکہ نہ میرے ماں باپ میرے قریب تھے اور نہ ہی شوہر گھر پر تھا، تو بتاتی کس کو؟ رات کے اس پہر کس کو میں بتاتی؟ اگلی صبح میں نے اٹھ کر دیکھا تو علی گھر پر نہیں تھا۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی حمزہ کا فون آئے گا میں اسے بتا دوں گی کہ نہ جانے رات کے وقت علی کیا کھوتا رہتا ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ پہلے معاملے کی تہہ تک جاتی ہوں، اس کے بعد ہی کسی کو اس بارے میں آگاہ کروں گی۔ رات کے وقت جب علی گھر آیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر سے کدال کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر کھڑکی میں سے چھپ کر دیکھنا چاہا، لیکن مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا سوائے مٹی کے جس کو علی کھود رہا تھا۔ میں پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اگلے دن جب علی گھر سے واپس چلا گیا تو میں نے اس جگہ کو جا کر دیکھا تو وہاں کی مٹی دوبارہ سے برابر تھی۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات کو کسی نے اس جگہ کو کھودا ہے۔ مجھے اب مکمل یقین ہو گیا کہ علی کا دماغی توازن درست نہیں۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائی تو مجھے کونے میں ایک کدال پڑا نظر آ گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں چھپا دیا اور علی کے آنے سے پہلے ہی سونے کا ناٹک کیا۔ میں نے اپنے کمرے کے اندر سے اچھی طرح سے کنڈی لگا لی تھی۔ کافی دیر تک مجھے کدال کی آواز سنائی نہ دی تو مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ علی اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں اندر سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے یا درست۔ میں ہلکی ہلکی نیند میں جا رہی تھی۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر اندر آیا ہے۔ میں نے جب ذرا سی آنکھ کھولی تو کوئی اور نہیں، وہ علی تھا۔ علی کو تو دیکھ کر میرے اندر شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ مجھے لگا کہ اب نہ جانے علی میرے ساتھ کیا کرے گا۔ علی کے قدم اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر میں خوف و ہراس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے مجھے کب ہوش آیا۔ ہوش پہ آنے کے بعد میں نے خود کو کسی گہرے بند کالے کمرے میں پایا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کسی قبر میں ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا سوائے اندھیرے کے۔ میں نے ہاتھ ادھر ادھر مار کر ٹٹولنا چاہا کہ شاید مجھے کوئی دروازہ وغیرہ نکلنے کے لیے نظر آ جائے، اور پورے کمرے کو چیک کرنے کے بعد آخر کار مجھے ایک دروازہ نظر آ ہی گیا۔ میں نے اس دروازے کو بہت زور زور سے پیٹا اور تھوڑا سا زور لگانے کے بعد وہ دروازہ کھل گیا۔ تو کمرے سے باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہمارے ہی گھر میں موجود ہے، جو کہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ میں نے پورے گھر میں نگاہ دوڑائی، لیکن گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے علی کے کمرے میں دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس کی چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہاں پر مجھے ایک ڈائری ملی۔ جب میں نے ڈائری کے صفحوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ ڈائری کے اندر نائلہ کی بہت ساری تصویریں تھیں، زندہ مردہ دونوں کی، اور اس ڈائری
ڈائری میں ایک ایک بات تفصیل سے لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے قدموں تلے سے زمین نکلتی چلی گئی۔ اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا کہ علی نائلہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس بات کا اظہار بھی وہ کر چکا تھا، لیکن نائلہ نے انکار کر دیا۔ ایک دن علی اس سے ہی ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ نائلہ علی کی گاڑی سے ہی ٹکرا کر اس دنیا سے چل بسی، اور اسی غلطی کی وجہ سے علی کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ ایسی حرکات سر انجام دینے لگا۔ اسے ہر وقت نائلہ اپنے سامنے دکھائی دیتی تھی۔ وہ صبح سے لے کر شام تک نائلہ کی قبر پر بیٹھا رہتا اور اس سے باتیں کرتا تھا۔ کمرے میں بھی وہ نائلہ سے خیالی باتیں کرتا تھا، اور اس بات کا پتہ حمزہ کو ہماری شادی کے بعد پتہ چلا تھا، اس لیے وہ جاتے ہوئے اسے کہہ کر گئے تھے کہ وقت برباد نہ کرو قبرستان میں اور پڑھائی پر توجہ دو۔ اور اب علی کے ذہن میں یہ ایک اور بات سوار ہو گئی تھی، اگر وہ روزانہ اپنے صحن میں مٹی کھودے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس مٹی میں سے نائلہ نکل آئے، اور مجھے بھی اس نے کمرے میں اس لیے بند کیا تھا کیونکہ میں اس کے کام میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اگلے 3-4 دنوں میں وہ پاکستان واپس آ گئے، اور انہوں نے علی کا بہت اچھے سائیکرسٹ سے علاج بھی شروع کروایا۔ علی بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے کبھی بھی نظر نہیں ملا پایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نائلہ میری بہن ہے، اور وہ پہلے بھی مجھ سے اسی لیے بات نہیں کرتا تھا۔ میں بھی اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری جان سے پیاری بہن اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن پھر اس کے بہت اصرار پر میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج بھی علی صبح شام نائلہ کی قبر پر جاتا ہے، اور اس کے دل کے خانوں میں آج بھی نائلہ ویسی ہی بسی ہوئی ہے۔ ہمارے بہت اصرار کے بعد بھی اس نے آج تک شادی نہیں کی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔